نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورۃ الکہف کی ہم نے 3 آیات مکمل کی، اور اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے اپنے کلام کی کا جو ایک انٹروڈکشن ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو نعمت بتایا، ٹھیک ہے، جس کو بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم ان بڑی نعمتوں میں شمار ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ ہر طرح کی چیز ہمیں اسی کلام سے پتہ چلتی ہے، حرام حلال سارے معاملات، چاہے وراثت کے ہوں، طلاق کے ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈیٹیل کے لیے پھر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں پر پہلی تعریف تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمت قرار دیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے نازل کیا اللہ نے اپنے بندے پر، اور بڑی محبت والا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے نا جب اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر اسے نازل فرمایا۔ تیسری بات، اس کتاب کے اندر کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ قیمن ہے، یعنی قائم ہے، پختہ ہے، اس کے اندر یہ بالکل صحیح بات بتانے والی ہے۔ پانچویں بات ہم نے اس میں دیکھی کہ یہ وہ کلام ہے، یہ کلام اس لیے نازل فرمایا گیا تاکہ اس کلام سے ڈرایا جائے۔ کس چیز سے ڈرایا جائے؟ بأسن شدید سے، ٹھیک ہے، بہت سخت عذاب سے، جو دنیا میں بھی آئیں گے اور میدان حشر میں بھی ہوں گے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، قبر میں بھی ہوں گے۔ ہر طرح کے عذاب سے یہ کتاب ہمیں ڈراتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کو ڈرانا ہے؟ ان لوگوں کو جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جو اس کا کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر چھٹی بات، شاید چھٹی نا، 5 ہم ڈسکس کر لی، یہ بشارت ہے مومنین کے لیے، یہ بشارت ہے مومنین کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اور کیا بشارت ہے؟ کہ یہ اس کا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اجر حسنہ ہے۔ اور ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ جنت کا ایک تصور لیا کہ یہ اجر حسنہ کیا ہوگا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایسی جنت ہوگی جس میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہے۔ وہاں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا کہ آپ کی بھائی اب فیسلٹیز یا آپ کے ٹائمنگز یا کچھ بھی اب ختم ہو گیا آپ جائیں، ہے نا، ریچارج آپ کا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے جس میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کیا کا مقام ہے، وہ ہمیشہ کا اجر ہے وہ۔ تو اتنی چیزیں ہم نے اس قرآن کے بارے میں دیکھیں۔ آگے بھی قرآن کے بارے میں کچھ اور وضاحت ہے کہ قرآن ڈراتی ہے باسن شدید سے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کو بھی خاص طور پر یہ قرآن ڈراتا ہے۔ کن لوگوں کا؟ اس کا تذکرہ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اس کلام کو نازل فرمانے کا ایک اور ریزن بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ڈرانا ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو کافر جو تھے وہ محذوف تھا، ہے نا، کہ ہمیں معلوم ہے جو کفر کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ ضروری نہیں تھا، لیکن کس چیز سے ڈرانا ہے وہ بیان کر دیا گیا تھا. یہاں اس آیت میں ہم دیکھیں گے کس چیز سے ڈرانا ہے محذوف ہے، کیونکہ بأسن شدید آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، لیکن اب کس کو ڈرانا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا گرامیٹیکلی سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں، چوتھی اور پانچویں آیت دونوں ایک ساتھ ہی ہیں، انشاءاللہ دونوں کو ہم سمجھیں گے. واو واو عاطفہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں جس کا مطلب اینڈ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے میننگز ہوتے ہیں فی الوقت کے لیے اینڈ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے اتنا سمجھنا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ لفظ آیا ہے ینذرا، دکھ رہا ہے سب لوگوں کو؟ اب یہاں پر ہمارے بچے کچھ تو ہیں جو گرامر الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، زیادہ تر ایسے ہیں جو گرامر سے بہت دور ہے. ریزن یہ ہے کہ مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اب میں اگر آپ کو اس ینذرا کا میننگ بتاؤں کہ وہ ڈرائے، آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ہے نا، یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ڈرائے. اب یہاں پر اگر آپ لوگ گرامر نہیں سمجھتے تو آپ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ تاکی کیوں آیا. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ نارملی جو فعل ہوتا ہے فعل مضارع، آپ لوگ نہ سمجھیں جو نہیں سمجھتے، کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو گرامر کی طرف لے کر بھی بہت زیادہ نہیں جا رہی، لیکن بیسک چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نارملی جو ہوتا ہے نا پیش ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ینذرا پڑھا، آپ لوگ ینذرا ہی پڑھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، ایسے ہی ہوگا نا. آپ لوگ کوشش بھی نہیں کریں گے نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، تو آپ کو پتا کیسے ہوگا کہ یہ ینذرو ہونا تھا تو ینذرا ہو گیا. کیوں ہو گیا معلوم ہی نہیں ہوگا. اور کیا ترجمے سے اور کیا تفسیر سے آپ اس بات کو، اس کی گہرائی کو سمجھ پائیں گے؟ ہرگز نہیں سمجھ سکتے نا. تو یہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے جو گرامر اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آئے گی. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی فیل پڑھ رہے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا نا کہ یہ ینذرو ہونا تھا، ہے نا. ابھی ہمارے اور جو ابھی نئے اسٹوڈنٹس فیل کی طرف پہنچے وہ نہ گھبرائیں، انشاءاللہ بہت جلدی وہ یہ والا فیل بھی پڑھیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم گرامر کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تفسیر میں سمجھ نہیں پاتے. مطلب تفسیر تو سمجھ لیں گے لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی ووکیبلری کو استعمال کرنے کی، وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. اچھا اب یہ تاکی کہاں سے آیا؟ تاکی وہیں سے آیا جو ہم نے پہلے کی آیت میں پڑھا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا قیما لینذر، ٹھیک ہے، قیما لینذر. تو یہ جو وہاں کا جو لی تھا نا، بس یہ سمجھ لیں کہ یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہیں کا لی کا امپیکٹ ہے، اس تاکی کا امپیکٹ یہاں تک آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے وہ لمبی بات ہے جو آپ لوگ نہ سمجھیں، کیونکہ سمجھانا ابھی مشکل ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ گرامر کی طرف تھوڑا بہت آنے کی کوشش کیا کریں. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ وَيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے. کون ڈرائے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کا کانٹیکس چلا آ رہا ہے پیچھے سے؟ پیچھے کی آیات سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ہم کس کی صفات پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تو ڈرائے، لیکن ابھی صفات کس کی بیان کی گئی؟ ابھی ہم قرآن کی، ٹھیک ہے. قرآن نازل کیوں کیا گیا اس کے بارے میں وضاحت ہے نا. تو تاکہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو، الذین، وہ جو، قالو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں. کون لوگ کہتے ہیں؟ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا ایک ماننے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتخذ اللہ، اتخذ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے. اور یہ ڈفرینٹ روٹ لیٹرز کے ساتھ، ڈفرینٹ باب کے ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب لینا بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ جب اس باب سے آتا ہے نا تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا.
کس نے بنایا؟ ہمیں فائل بھی نظر آ رہا ہے اللہ نے. تو وہ تو ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا دیا ولد. ولد کس کو کہتے ہیں؟ ولد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو، ہے نا. تو ولدن یعنی ایک بیٹا. تو ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا. آگے والی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ حرف نفی ہوتا ہے نہیں. لہم ان کے لیے بہی اس کا، من علم کوئی علم. اب یہاں پر بھی میں ایک آپ کو بات بتاتی ہوں. یہ باتیں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ تھوڑا بہت گرامر سے آپ کو محبت شروع ہو جائے. یہاں پر آپ دیکھیں ماں کا مطلب نہیں، لہم ان کو بھی اس کا، من علم کوئی علم. ایسے ہی لکھا ہے نا ترجمے میں. اب یہاں پہ یہ جو من ہوتا ہے نا، اس من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرام، ہے نا. فرام اردو میں سے، یہی میننگ ہوتا ہے نا. تو اب علم میں سے، علم میں سے تو نہیں جم رہا نا، ترجمے میں نہیں آ پا رہا نا. میں سے، علم میں سے، مشکل ہو رہا ہے نا سمجھنا. کیونکہ یہ جو من ہوتا ہے نا، یہ آپ کی بات کو یہ سمجھ لیں تاکید دینے کے لیے ہوتا ہے. اب اگر آپ کو صرف ترجمہ معلوم ہو، گرامر نہیں معلوم ہو، تو آپ کیسے اس کو سمجھیں گے؟ یعنی یہ جو من ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. نہیں ہے انہیں اس کا کوئی بھی علم. کس کا علم؟ یعنی اس بات کا جو یہ معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، اس بات کا انہیں کوئی بھی علم نہیں ہے. اب یہ بھی کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہاں تو ترجمے میں بھی نہیں دیا ہے نا. تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم گرامر کی یہ سمجھ رہے، جب ہم گرامر کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں، اپنے ٹیچر سے سمجھتے ہیں، تب ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہا گیا؟ نہیں ہے ان کو اس کا کوئی بھی علم. یعنی اس بات کا جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی علم نہیں ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو. اچھا میں نے کہا اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو. اب یہ ہی جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ یہی آتا ہے جب ایک حرف نفی آلریڈی موجود ہو اور دوسرا حرف نفی ایک اور آ جائے. جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں یہ بات معلوم نہیں. پھر دوسری بات میں نے کہی تمہیں یہ بات معلوم نہیں. میں نے تیسری بات بولی تمہیں یہ بات معلوم نہیں. تو ہم کیا بولیں گے؟ تمہیں یہ بھی بات معلوم نہیں، تمہیں یہ بات بھی نہیں معلوم. پھر ہم کچھ اس طرح سے بولیں گے نا. جیسے اگر دو لوگ ہیں تو میں بولوں گی نہ تم کو معلوم نہ اس کو ہی معلوم، نہ تم کو ہی معلوم، ہے نا. تو ہم جب دو لوگوں کے لیے یا ایک سے زائد چیزوں کے لیے نفی کا ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ تم کو بھی نہیں معلوم، ہے نا. تو یہ ہی، یہ بھی، یہ سب کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اس چیز میں تھوڑا سا ایک ایمفسائز یا اس چیز کو اس طرح سے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کو. اب کیوں یہاں پہ آباء و اجداد کا تذکرہ ہے؟ جی غوثہ، تم کو معلوم ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو تم کو نہیں، یعنی یہاں پر آباء و اجداد کی بات ہے، تو آباء و اجداد کو بھی نہیں معلوم، تم کو بھی نہیں معلوم جو یہ بات تم کر رہے ہو. کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا، ان کے پاس کوئی، ابھی ہم تفسیر میں تو پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں آباء و اجداد سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی بھی نفی کر دی کہ تم کو بھی نہیں معلوم اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی نہیں معلوم. کبورت کلیمتن، کبورت کہتے ہیں بڑی بات کو. ٹھیک ہے، بڑی چیز کو، بڑا. ٹھیک ہے، بڑا. اور کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبورت کلیمتن، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑی بات ہے. اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی تا ساکن آئے، جب بھی تا ساکن آئے وہ مؤنث کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تا ساکن کس کی بات ہوتی ہے؟ ہمیشہ مؤنث کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ جی یہاں پر کیا کہا گیا؟ یعنی بات کے لیے کہا گیا کہ بہت ہی بڑی بات ہے. کون سی؟ تخرجو، جو خرجا یخرجو یعنی نکلنا، جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. اچھا دیکھیں افواہ، ابھی تفسیر پہ تو جاؤں گی جب میں ان چیزوں کے لیے، لیکن آپ ورڈ میننگز میں دیکھ لیں کہ افواہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم رومرز کو کہتے ہیں نا. افواہ پھیل گئی، رومرز. اب یہ رومرز دیکھیں اس کا میننگ ہی فمن سے، فمن یعنی منہ، اور افواہ یعنی بہت سارے منہ، یعنی جمع. فمن کی جمع ہوتی ہے افواہ. اب آپ سوچیں کہ ہم نارملی بولتے ہیں نا افواہ پھیل گئی، تو اس کا تو مطلب ہی ہے کہ صرف منہ سے نکلی ہوئی بات جس کی کوئی دلیل ہی موجود نہ ہو. اتنا خوبصورت مطلب یہ کلام ہے اور اتنی خوبصورتی اس میں ہے کہ اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بڑا مزہ آتا ہے. کیونکہ جب میں کر رہی تھی تو میں نے کہا افواہ تو وہ ہوتی ہے جو ہم نارملی سنتے ہیں، اسپریڈ ہوتی ہے نا. افواہ کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتا. تو وہی بات یہاں پر ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. افواہ منہوں کے لیے کہا جاتا ہے، منہ کی جمع ہے، فمن کی جمع ہے افواہ. تو یعنی بہت ہی بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقولون الا کذبا، ان یعنی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ان آیا ہے اور الا آیا ہے. ان اور اللہ جب آتا ہے تو کچھ ایسا سمجھ لیں کہ اس بات میں بہت زیادہ نگیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ نگیشن ہوتا ہے. یعنی وہ نہیں کرتے مگر، صرف، سوائے. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ان میننگز میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ان اور اللہ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرانگلی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ کہتے مگر صرف جھوٹ. یعنی وہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے، یا وہ صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بات میں کچھ اور نہیں مگر صرف جھوٹ ہے. دیکھا آپ نے کتنا اسٹرانگلی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا. کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسٹرانگلی بات کو کہا ہے؟ جب ہم نے گرامیٹیکلی اس کو دیکھا کہ جب ان اور اللہ آیا تو وہاں پر میننگ ہو گیا کہ وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولتے. یقولون وہ بولتے ہیں، کذبن جھوٹ. ٹھیک ہے، گرامر میرا فوکس نہیں ہوتا کہ میں گرامر پہ جاؤں، لیکن کچھ یہاں پہ باتیں ایسی تھیں جس میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا اسٹرانگلی اس بات کو نیگیٹ کیا ہے. اور وہ فیلنگ سمجھانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتانا ضروری تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ووکیبلری کا جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیے ہیں ورڈز، ہے نا، اور جو گرامر کا جو یہاں پہ ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے، اگر میں اس کو ڈسکس نہ کروں تو شاید وہ بات نا مکمل ہی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو گرامر سے بہت دور ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ آپ بھی ایک کیا گرامر لے کے بیٹھ گئی، تو گرامر بالکل بھی نہیں پڑھانا چاہ رہی. صرف میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ کس بات کو کہاں پر ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب تفسیر کی طرف چلتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جی ہے نا، اور خبردار کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ. اب دیکھیں یہاں پہ ترجمے میں بھی سراسر جھوٹ آیا ہے، وہ وہی ان اور اللہ کے کنسٹرکشن کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک چیز، تو ہم لوگوں کو سب کو ہی معلوم ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کچھ یہودی سیکشن بھی ایسا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ. اچھا،
اب تو آپ لوگ بہت ٹائم سے تفسیر کر رہے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو مشرکین مکہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے کچھ مورتیاں بنا رکھی تھی، دیویاں بنا رکھی تھی، لات منات عزا، پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ وہ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ کون ہے یہ لات منات عزا؟ یہ کون ہے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جی۔ تو یہ جو فرشتے، جو انہوں نے جو یہ دیویاں بنائی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جی جی، سفارشی بھی کہتے تھے کہ ہمارے جا کے سفارش کریں گے۔ اور انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کو بھی محبوب ہے بیٹیاں، تو انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو عیسائیوں کا کانسیپٹ تو ہمیں آج بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی وہ یہی مانتے ہیں۔ اچھا، اب جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تمہیں کیسے پتا، کیا ایویڈنس ہے تمہارے پاس، کیا پروف ہے تمہارے پاس، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ تمہارے باپ داداؤں کو بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی جب کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے تو اس بات کا پراپر ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ صرف زبان سے کہی ہوئی بات، صرف منہ سے کہی ہوئی بات کا کوئی بھی پختہ ایویڈنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ اولاد کا بنا دینا یہ بہت بڑا شرک ہے، اور یہ ایسا شرک ہے کہ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ہر طرح کی توحید میں شرک ہے۔ ہر طرح کی توحید میں کس طرح سے؟ اگر آپ نے کہا معاذ اللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو بتائیے ربوبیت میں کیا وہ شریک نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے باپ کو رب مانا تو اس کا بیٹا بھی رب مانا جائے گا، ہے نا؟ یعنی اونرشپ ہوگی اس کی، معاذ اللہ۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کسی کی عبادت کی جا رہی ہے باپ کی، ٹھیک ہے، ایک بڑے عہدے پر ہے باپ، تو اس کی اولاد بھی کیا اسی عہدے پر نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ تو معاذ اللہ الوہیت میں بھی آپ نے اس کو شمار کر دیا اولاد کو۔ اچھا، اسماء و صفات کی بات کریں تو کیا جو باپ کی صفات ہوتی ہیں وہ بیٹے میں نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ باپ کی صفات بیٹے میں آتی ہیں۔ تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ نے اسماء و صفات میں بھی آپ نے شریک کر دیا اللہ کے۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی پوجا کر لی، مورتیوں کی پوجا کر لی، وہ تو ہیں ہی بہت بڑے بڑے شرک، لیکن یہ کتنا بڑا شرک ہے کہ آپ نے توحید کی تمام اقسام میں آپ نے شریک کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، دیکھو تم ایک بہت بھاری بات لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بھاری بات ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، یتفطرن یعنی کہ کیا ہو جائے؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے ارض، زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے بھی کہا کہ پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے۔ سوچئے، یعنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے۔ اللہ نے انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی، اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی بری لگی
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے۔ اچھا اب ایک بہت بڑی بات آپ لوگوں سے پوچھنے لگی ہوں میں۔ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور میری امید یہی ہے کہ یہاں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں اس کلاس میں اس وقت، الحمدللہ مجھے آپ لوگوں سے جواب وہی ملے گا جو میں سننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات جتنی بھاری اللہ تعالیٰ کو لگی ہے، کیا ہمیں بھی یہ بات اتنی ہی بھاری لگتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے؟ کیا یہ بات ہمیں بھی اتنی بھاری لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا جواب تو یہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کرسمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرسمس ہوتا ہے، کرسمس پر آپ لوگوں میں سے کیا کوئی ہے جو اپنے کرسچن فرینڈس کو میری کرسمس کی مبارکباد دیتے ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ الحمدللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے آس پاس آپ کی دوست، آپ کی بھابیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے پہچان والے، کبھی ان کے سوشل اکاؤنٹ چیک کیے آپ نے؟ میری کرسمس، ٹھیک ہے، میری کرسمس کے آپ کو وہاں پہ میسیجز نظر آئیں گے، اور ایکسمس ٹری کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے سیلفیز لی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے بہت کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، جب ہمیں نہیں تھا علم ہم نے کیا ہے، وہ سب ہم سب سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اگر آج ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما۔ لیکن آج بھی ہمارے وہ دوست جو مسلمان ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہمارے دوست ہیں، ان کے آپ فیس بک اکاؤنٹ پر دیکھو، آپ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دیکھو، میری کرسمس ٹو آل مائی فرینڈس، ٹھیک ہے، اور ایکسمس ٹری کے سامنے کھڑے ہو کر میری کرسمس کہنا، اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر میں ڈیکوریشن کرتے ہیں آن دیٹ ڈے، آن دیٹ پرٹیکولر ڈے۔ بھائی کس کو نہیں پتا کہ کرسمس سیلیبریشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، معاذ اللہ۔ مطلب مجھے بولنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کو کہ ہم کس چیز کا سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں خود دیکھتی ہوں، میری فرینڈس کو میں نے خود دیکھا، اور اس بار الحمدللہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس کو پرسنلی اس کا نمبر ڈھونڈوں گی اور سرچ کر کے اس کو ضرور مینشن کروں گی کہ تم جو بھی کچھ ہے، بھائی میں بھی بہت اچھی نہیں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو ایک بہت بڑا شرک ہے، اس کی پیچھے کی حقیقت ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کے جو بھی ملنے والے ہیں، اور جب ہم ان کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی ابھی آنے والی ہے آگے کی آیات میں۔ تو ابھی یہ جو ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان چورا چورا ہو جائے، تو ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے کہ مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ابن آدم نے مجھے گالی دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بولتے میں آپ لوگ بلیو کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میرے لیے کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ کوئی میرے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد، اس کا کوئی، اس نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین نہیں ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں. تو ہم ایک طرف تو لم یلد ولم یولد کو مان کے چلیں، یا ایک طرف ہم کرسمس کو منا کے چلیں؟ بتائیے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان کے منہوں سے نکلی. اور آج کے دور میں مسلمان کے منہ سے کیا یہ بات نہیں نکل رہی؟ آج نہیں نکل رہی مسلمان کے منہ سے. آپ مسلمانوں کے سٹیٹس، مسلمانوں کی اکاؤنٹس چیک کریں، اور کسی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی میری کرسمس کے میسیجز آپ کو نظر آ جائیں گے. تو ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کروا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجسٹرڈ کروا دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس سے جوڑ کے رکھا ہے، جہاں ہم ہر دن کچھ نہ کچھ ایمان کو اپنے تر و تازہ کرتے ہیں. کچھ لمحات ایک ساتھ بیٹھ کر، ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو ایک ایسے یہ کہہ لیں کہ ایسا ایندھن ہم دے رہے ہیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے نا بڑھ رہا ہے. الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہم ہیں. الحمدللہ 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 کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھا رہے ہیں. نہیں تو ہم بھی انہی لوگوں میں شمار تھے جو اپنی زندگی کو بس گزار رہے تھے کہ زندگی ہے 50 سال، 40 سال، 60 سال، واللہ عالم، اور گزر جانی تھی. لیکن آج ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو ہم اس نظریے سے کچھ حد تک تو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں نا. اچھا، یہاں ایک حدیث بڑی اچھی آپ لوگوں کو سامنے نظر آئے گی کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر نا سوالات پیدا ہوتے ہیں. آپ کے ہمارے دل میں بھی سوالات ہوتے ہیں، ہے نا؟ دنیا کو لے کر، دنیا کیسی بنی، آسمان کیسے بنا، اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر ہے. نارمل باتیں ہوتی ہیں. نارمل باتوں سے بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے، وہ انسان پوچھنے لگتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، یعنی یہ کس نے بنایا، وہ کس نے بنایا. پھر وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ کہنے لگتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا. پھر یہاں تک چلا جاتا ہے وہ کہ رب کو کس نے بنایا. اس لیے کہا جاتا ہے زیادہ سوالوں سے بچنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سوال آ رہا ہے تو ہم نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم وراثت کے بارے میں معلوم نہ کریں، ہم طلاق کے بارے میں معلوم نہ کریں، معلوم کریں، لیکن وہ یہودیوں کی طرح سوال نہ ہو کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی دکھنے میں ہو. وہ والے سوالوں سے روکا گیا. اچھا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جن کو جواب نہیں آتا، وہ کہتے ہیں تم بہت سوال کرتے ہو، تم نا یہودیوں کی طرح سوال کرنے لگے ہو، چپ ہو جاؤ. استاد کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ جواب دے، لیکن اسٹوڈنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ سوال کو سمجھ کر کرے. دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے حدیث نظر آ رہی ہے کہ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس طرح کے سوال، جیسے عرش کے بارے میں سوال ہوتا ہے نا کہ عرش پہ ہے اللہ تعالیٰ، کس طرح ہے، کیسے ہے. اگر وہ دنیاوی آسمان پر آتا ہے تو پھر عرش کیا خالی ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے سوال کرنا ہمارے عقیدے کے حساب سے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی؟ سوال کرنا ہے
لیکن وہ سوال جو ضروری ہیں، اس طرح کے سوال نہیں کرنا کہ انسان بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ سے ریلیٹڈ سوال کرنے لگ جائے، تو پھر شیطانی خیالات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ سب شیطان کے سب اس کا ایجنڈا ہے یہ، وہ تو چاہتا ہی ہے نا، اس نے تو وعدہ لیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، تو ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ اور وہ بات جو میں نے آپ لوگوں کو پہلی ٹرانسلیشن میں بتا دی تھی کہ جو یہ افواہ جو ہے یہ کیا ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات، ترجمہ ہی اس کا مطلب منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، اور وہی افواہ ہوتی ہے جو رومرز ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ رومرز کے اوپر ہم نے بلیو نہیں کرنا، اور آج کل سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں اے آئی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یہی تو دجالی فتنہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے کہ ہم اس چیز پر چلے جاتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں بات کو، لائک اس طرح کی احادیث آپ دیکھیں انسٹا پہ، آپ کو اپنے دوستوں کے سٹیٹس پہ نظر آئیں گی کہ آپ نے فلاں فلاں آیت اتنے اتنے بار پڑھنی ہے، اور یہ حدیث ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ اتنے بار پڑھیں گے تو ایسا ہوگا، سنا ہے نا؟ اب آپ رسول اللہ سے اس کی نسبت بھی بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں تو کئی سوشل اکاؤنٹ پہ یہ ڈالتی ہوں کامنٹ کہ اس کا آپ حدیث نمبر بتا دیں، میں تو بہت ساری جگہ ڈالتی ہوں اس کا حدیث نمبر تو بتا دیں کون سی حدیث ہے۔ تو یہاں پر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے نکلی بات اور رسول اللہ پہ جھوٹ کرنا، ان کی طرف سے ان کی نسبت سے جھوٹ بولنا تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ جو بات ہے نا، جی ہم نے یہ پڑھا بھی تھا نا سورہ حجرات میں کہ کبھی بھی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کرنا ہے، تو وہ تصدیق جو ہے نا افشا آج کے زمانے کی، یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں یہ جو حدیث کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث یہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ حدیث ضرور اس کی تصدیق کریں، کبھی اس کو فارورڈ نہ کریں۔ اچھا، پھر یہ والی بات کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ہے نا، 111 بار یہ پڑھنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اور اس طرح سے نیاز، فاتحہ اور درود اور اس کا ختم اس کا ختم، بھائی کیوں کرتے ہو؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ ہی، ہمارے تو گھر میں چلا آ رہا ہے وظیفے، جی ہمارے گھر میں چلا آ رہا ہے، ہماری امی کرتی ہیں، ہمارے مائکے میں بھی ہوتا ہے، سسرال میں بھی ہوتا ہے، نانی کے ہاں بھی ہوتا ہے، دادی کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ اعراف کی آیت دیکھیں کہ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والے کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں آگ میں دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ایک جماعت دوسری جماعت کے لیے کہے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ تو اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ جی افشا، یہ والی بات نا کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کیا گناہ؟ اللہ کی کلام کو پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اچھا آپ لوگوں کو سب کو بتا دوں کہ جب کوئی ایسی بات کیا کرے نا تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کس چیز کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بتا کر گئے، حتیٰ کہ بیت الخلا کیسے جانا ہے وہ بتا کر چلے گئے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ہر ایک چیز انہوں نے بتا دی، سیدھے ہاتھ سے آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، بستر کیسے جھاڑنا ہے، اپنی وائف کے پاس کیسے جانا ہے۔ اب بتائیے کیا بچا؟ کچھ بچا؟
جب کچھ نہیں بچا تو آپ نے آیت الکرسی کب پڑھنا ہے، آپ نے قل هو اللہ احد کب پڑھنا ہے، آپ نے الحمد کب پڑھنا ہے، تو وہ بھی تو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں نا۔ جب وہ بتا کے چلے گئے تو کیا آپ کو اپنے دین میں کوئی کمی لگتی ہے کہ جب آپ نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا ہے؟ یہ جواب آپ لوگ سب دیا کریں، ٹھیک ہے؟ کسی سے بھی بات ہو تو یہ جواب دیا کریں کہ جب رسول اللہ تمام چیزیں بتا کر چلے گئے تو پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیوں کرنا، رائٹ؟ خیر، تو اب یہ ہوا کہ جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو لان تان کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ضرورت ہے کہ ہم خود کو سنبھال لیں۔ اچھا، اس کے باوجود اب آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نوازتے ہیں۔ کوئی میری کرسمس کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس کا کھانا بند کر دیا۔ کبھی سنا آپ نے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو اولاد نہیں دی اللہ نے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کو نہیں دیا؟ کبھی ایسا نہیں کیا نا۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی یہ بات بری لگتی ہے اتنی کسی کو یہ بات بری نہیں لگ سکتی، مطلب دنیا کی کوئی بات کسی کو اتنی بری نہیں لگ سکتی جتنی اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا صبر کرتا ہے اس بات پر کہ اتنا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق نہیں روکتا۔ اچھا، اس کے برعکس ہم اپنی بات کریں، اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا، ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ سب سے بڑا ایک عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیریکٹر، اس کی عزت، ہے نا؟ ہمارے خلاف اگر کسی سے ہم نے یہ بات سنی ہو کہ ہمارے کیریکٹر کو لے کے کسی نے کچھ غلط کہہ دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی پوری عزت ہی اڑا کے رکھ دی کسی نے، اب آپ اس کے لیے آپ فار ایگزامپل اس کو فائنینشلی کچھ ہیلپ کرتے ہو ہر مہینے، اب آپ نے یہ سنا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط کہا، الٹا سیدھا کہا، آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کی وہ جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس کو فوراً روک دیں گی، میں تو اس کے لیے اتنا کرتی ہوں اور یہ میرے لیے اس طرح کی باتیں کرتی، فوراً بند کر دیں گے، ہے نا؟ تو اب یہ بتائیں کہ ہم نے وہ جو کام کیا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا سب کچھ کہا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، میں اس کو روزی بھی دیتا ہوں، اس کو تندرستی بھی دیتا ہوں۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں سوچیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں بولتے مگر صرف جھوٹ۔ اور یہاں کا جو کنسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا کہ ان اور اللہ کے ساتھ مل کر یہ کنسٹرکشن جو ہوتا ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی وہ سوائے جھوٹ کے کچھ اور نہیں کہتے۔ تو یہاں سے اپنے ایمان کو ہم سب نے مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایمان ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الکہف، اور یہ سورۃ الکہف کی یہ جو ابتدائی 10 آیات ہیں یہ کہاں کام آنے والی ہیں؟ دجال سے محفوظ ہونے کے لیے۔ اور دجال کیا دعویٰ کرے گا؟ آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، اور اسی احد کو ہمیں یاد رکھنا ہے جب دجال سے ہمارا سامنا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ والی جو آیت ہم نے 4 اور 5 کی، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ اب کام کیا بنتا ہے ہمارا؟
کام کیا کرنا ہے اب ہمیں ان آیات کو سمجھنے کے بعد؟ ہمارا ہوم ورک کیا ہونا چاہیے؟ جلدی جلدی بتائیے. عمل تو کرنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے عمل میں؟ ابھی ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی نا. کیا کرنا ہے ہمیں؟ تلاوت بھی کرنا ہے. ہمیں اپنے ان دوستوں سے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، میری کرسمس، ابھی یاد رکھ لینا ہے، ابھی کرسمس میں ٹائم ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ اپنے ان ساتھ، کیونکہ میں نے سوچ کے رکھا ہے الحمدللہ کہ ہمارے جو بھی دوست یہ سارے جو وشز کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، الحمدللہ ہم نے تو چھوڑ ہی رکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہمارے جو دوست، ہمارے کزنس ہے نا، یا آج کل کے بچے جو ان چیزوں میں ہیں، اسکول جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو یہ آیات سنانی ہے پڑھ کر انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اپنے فرینڈس کو، جی بالکل انہیں اویئر کرنا ہے ہمیں. اوکے، تو انشاءاللہ اس چیز پر ہم ورک کریں گے. آیت نمبر 6 پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے ورڈ میننگ، اس کو گرامیٹیکلی، پھر انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں. یعنی پس، یعنی ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ٹرم پہ نہیں جاتے، بس یہاں سے یہ سمجھ لیں ایک نئی بات یہاں پر شروع ہوئی ہے. اللہ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیں. اللہ جو ہوتا ہے یہ میں ٹرمز میں جاؤں گی تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں صرف اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ جو ہوتا ہے دو طرح سے اس کا میننگ ہوتا ہے. اللہ کا ایک میننگ ہوتا ہے کہ اگر کوئی امید کے لیے کہا جاتا ہے، امید ہے کہ، ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب. اور دوسری طرح سے اللہ کا میننگ ہوتا ہے اندیشہ ہے، ڈر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. اللہ کا مطلب دو طرح، اب ان کے ٹرمز ہیں جو میں یوز نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ امید ہے کہ، یا پھر اندیشہ ہے کہ، ڈر ہے کہ. ٹھیک ہے، شاید، جی شاید تو ہے، لیکن شاید کو دو طریقے سے کس طرح سے کہا جاتا ہے، ایک تو امید ہے کہ، یا پھر ڈر ہے کہ. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے. باقی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ اسم الفاعل ہے، یعنی کوئی کام کرنے والا. تو باقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باقی کا مطلب ہوتا ہے غم سے خود کو ہلاکت تک پہنچانے والا، یعنی اتنا زیادہ غم کرنا اپنے جان پر کہ خود کو ہلاکت میں پہنچا دے. تو کیا کہا گیا؟ اللہ. اب یہاں پر امید ہوگی یا اندیشہ ہوگا؟ آپ اپنی جان کو ہلاکت تک پہنچا لیں، ہم امید کریں گے اس چیز کی یا اندیشہ کریں گے؟ ڈر ہے کہ، اندیشہ ہے، اندیشہ کریں گے، ہے نا. تو یہاں پر ہمیں کانٹیکسٹ کے حساب سے میننگ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اندیشہ ہے کہ آپ کا، یعنی آپ. ٹھیک ہے، باقی یعنی غم سے مطلب ہلاکت سے اپنا بالکل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اندیشہ ہے کہ باقی ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں. نفس کا، آپ اپنے نفس کو، یعنی آپ اپنی جان کو، اپنے نفس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال لیں. علی آثارہم، آثار کہتے ہیں فٹ پرنٹس کو. آثار کس کو کہتے ہیں؟ فٹ پرنٹس، نقش قدم کو. یعنی جب جو مشرکین مکہ تھے رسول اللہ کی بات سنتے تو کیا ہوتا تھا؟ الٹے پیر پلٹ جاتے تھے، ہے نا. بات کو سنے بنا، ان کی بات کو مانے بنا الٹے پیر پلٹ جاتے تھے. جب انسان واپس جاتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے پیروں کے نشان نظر آتے ہیں نا. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ وہ جو آپ کی بات کو سنے بنا چلے جاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. آگے ہے، اسی کا دوسرا پارٹ ہے اگر. جو ہوتا ہے نا، اگر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بات جب ہم اگر میں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا. نارملی ایسی ہوتی ہے نا اردو میں بھی، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کوئی بات کرتے ہیں اگر تو، اگر کے ساتھ تو آتا ہے نا، عربی میں بھی آتا ہے اور وہ ایک پورا چیپٹر ہے. تو اگر کیا ہوا، لم، لم کب استعمال کرتے ہیں؟ زوردار نفی کے لیے. یہ کچھ کچھ ورڈز تو آپ لوگ یاد کر لیں، زوردار نفی کے لیے. یؤمنو وہ ایمان لائے، اور لم یؤمنو وہ ایمان نہ لائے. اگر وہ ایمان نہ لائے، بِهَذَا الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کہتے ہیں بات کو. حاضل حدیث اس بات پر، یعنی اگر وہ اس بات پر، یعنی اس کلام پر، اس قرآن پر، آپ کی دعوت پر اگر وہ ایمان نہ لائے. تو اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا. اگر وہ اس حدیث پر، اس کلام پر، اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا؟ اندیشہ ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. اسفن، اسفن کہتے ہیں غمگین ہونا، غم میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسفن آیا ہے نا، یہ پہلے والی بات پہ اگر ہم لے کے جائیں کہ شاید آپ ہلاک کر دیں اپنی جان کو ان کی وجہ سے، ان کے آثار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے پلٹ جانے کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے. یعنی ہم پہلے اسفن کا ترجمہ کر لیں، افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. اس بات کا اندیشہ ہے شاید کہ آپ ایسا کر لیں اگر وہ سب ایمان نہ لائے اس بات پر. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کی گہرائی کو؟ پتہ نہیں میں سمجھا پائی ہوں یا نہیں، کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں غم میں ہلکان نہ ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. باقی ان یعنی ہلاکت میں ڈالنے والا، غم سے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. اب دیکھیں کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اچھا، کچھ جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے لعل کا ترجمہ نہیں سے بھی کیا ہے، تو یہ ہو جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک مت کریں، یہ بھی اس کا ترجمہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. تو یعنی کتنی خوبصورتی سے سمجھا رہا ہے. اور ایسا ہی صرف یہاں نہیں، کئی جگہ، کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول اللہ کو سمجھائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے مشرکین مکہ کو اور وہ آپ کی بات کو سنے بنا پلٹ کر چلے جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی، اور ان کا پلٹ کر جانا دیکھ کر رسول اللہ کو بڑا گرا گزرتا، بڑا ہلکان ہوتے، آپ پریشان ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. ان کو یہ لگتا کہ یہ جو میرے اپنے بھائی ہیں، یہ سب میرے اپنے خود کے بھائی ہیں، اور یہ جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں. یہ سوچ سوچ کر آپ اپنے آپ کو غم میں گھلے جا رہے تھے. اچھا، غم ایسا نہیں تھا کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو یہ مان کیوں نہیں رہے، ہے نا؟ صرف یہ نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ تھا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ان کو غم تھا کہ یہ تڑپ تھی کہ اگر میرے بھائی، میرے پہچان والے جتنے بھی ہیں، میرے مومن بھائی، ابھی تو مومن نہیں ہوئے تھے، مطلب میرے قبیلے والے، یہ اگر ایمان نہ لائے، یہ مومن نہ ہوئے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور کتنا ان کو پریشان کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ پریشان ہوتے تھے. جنہوں نے ان کو ستایا، جس نے ان کے اوپر پتھر پھینکے، انہیں لہو لہان کیا، انہیں پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا لگتا تھا کہ یہ اللہ کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے، اگر قبول کر لیں تو کتنا اچھا ہو. اور باقیون چھوٹا لفظ نہیں ہے، یعنی ہلاکت تک پہنچ جانا، ایسا غم، یہ لفظ استعمال کیا. آپ اتنے
شفقت تھی آپ میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز پہ سب سے زیادہ غم ہوا؟ تو جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے شہر سے نکال دیا تو مجھے غم ہوا، نہیں، انہوں نے نہ یہ کہا کہ میرے اوپر اوجھڑی ڈال دی گئی تو مجھے غم ہوا، نہیں، نہ آپ نے یہ کہا کہ میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس تکلیف سے وہ گزرے، نہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ یا پھر جب آپ کو شیبہ ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، بچے جو تھے تڑپ تڑپ کے وہاں پہ رو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، نہیں، آپ نے تب بھی نہیں کہا، وہ بات بھی نہیں کی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کوئی دن احد کے دن سے زیادہ سخت گزرا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب آپ طائف کے سردار کے پاس گئے، رسول اللہ جب طائف کے سردار کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس سردار نے، رسول اللہ کے الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں، لیکن اس نے میری دعوت کو رد کر دیا، میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس گیا، اور جب آپ کو ہوش آیا اور آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ بدلی کا ایک ٹکڑا تھا جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں۔ اب آپ سوچیں، اتنا پریشان کیا، لہو لہان کر دیا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کے پیروں میں سے خون بہتا تھا، یہاں تک کہ کئی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو چپلیں آپ پہنے تھے، جو بھی آپ کے شوز تھے، وہ اس خون سے چپک گئے تھے، اس سے اتنا آپ کو پریشان کیا، آپ کے پاس فرشتہ بھیجا گیا کہ آپ حکم دے تو ان کو یہیں کے یہیں ختم کر دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر ملا دوں جس سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا تھا جب وہاں کے سردار نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پکڑ کر محفوظ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی، پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں نکالنے لگے، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے گئے، اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرے چلے جاتے ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں اس آگ سے تمہیں اس طرح سے پکڑ پکڑ کے نکالتا ہوں جیسے پتنگے گرتے جاتے ہیں آگ میں، لیکن تم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، سنتوں کو ہم نے اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے، ہم کسی سنت کو فالو نہیں کرتے، کسی سنت کے اوپر زندگی نہیں گزار رہے، ہماری زندگی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ گزر رہی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو کمر سے ایسے پکڑ پکڑ کے ہٹانا چاہتا ہوں جیسے پتنگے گرتے ہیں آگ میں سے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جس دعا کو رسول اللہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک انہیں یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پھر جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا
ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے کہا کہ جو بتوں نے جن کو بہکایا وہ تو بہکایا، لیکن جو میری پیروی کرتے، ٹھیک ہے، وہ میری پیروی کر رہا ہے، یعنی اللہ کو مان رہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ بخشنے والا۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی دہرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو کیا دہرایا؟ کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی دونوں نبیوں کی بات کو فرما کر، دونوں نبیوں کی بات کو، جو آیات ہیں قرآن کی، وہ تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگیں گے رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ یعنی اس لمحہ بھی جب کو ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس وقت ان دو آیات کی تلاوت کر کے رسول اللہ کہیں گے اللہم امتی امتی، اور بے اختیار رو پڑے رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل محمد کے پاس جاؤ، جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، ان سے پوچھو آپ کو کیا بات رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ اللہ وہ بات زیادہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہر لمحہ اپنی امت کے لیے پریشان ہونے والے، کیا بولوں میں بتائیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس امت کے لیے اتنے پریشان کہ ہر لمحہ رو رہے ہیں اللہ میری امت میری امت میری امت، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہی امت کے لیے اتنے زیادہ پریشان رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے سورہ توبہ میں کہ ان پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی ایمان والے مشقت میں پڑیں۔ اللہ کے رسول کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح کی مشکل میں ان کی امت پڑے، اور سب سے بڑی مشکل تو جہنم میں جانا ہی ہے نا۔ اور یہاں پر کہا کہ آپ بڑے حریص تھے، یعنی آپ کی بڑی خواہش تھی۔ آپ حریص کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ چاہنا، تو اپنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ چاہتے تھے وہ کہ وہ جنت میں جائیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہماری محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ ہماری محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ کی محبت کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اس حد تک غم میں نہ ہو جائیں کہ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں۔ ہماری پریشانیوں کا پیمانہ کیا ہے ذرا یہ بتائیں۔ کیا کبھی ہماری یہ فکر ہمیں ہوئی ہے کہ میرا ساتھی، میرا اپنا، میری بہن، میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرا فرینڈ جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی ہلکان کیا؟ میرے پڑوسی کے گھر میں ہر طرح کی بدعات منائی جا رہی ہیں، کیا میں پریشان ہوئی؟ میرے گھر میں 4 لوگ نماز اگر نہیں پڑھتے تو کیا میں مرنے کو نہیں ہو گئی بالکل کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے، یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا میں اس حد تک میرا دم نہیں گھٹتا جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ روزے نہیں رکھ رہا میرا بھائی میری بہن؟ کیا کبھی اپنے آپ کو اتنا پریشان میں نے محسوس کیا؟ نہیں رکھتے جاؤ، دعوت دی 2 بار دی، 2 بار دعوت دی، نہیں سنتے بھاڑ میں جاؤ، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ اچھا لیکن اگر غم یہ ہو کہ گھر میں شادی ہے، گھر میں شادی ہے، بالکل قریبی گھر میں شادی ہے، کپڑے نئے دلانے سے شوہر نے منع کر دیا، نئے کپڑے اس بار نہیں دلاؤں گا، وہ پریشانی آپ کی یہ سوچنے پر کہ میری بہن نے نماز نہیں پڑھی، بتائیے کون سی پریشانی زیادہ لگے گی آپ کو؟ کون سی پریشانی زیادہ لگے گی بری؟
کپڑوں کی زیادہ لگے گی، نہیں لگتی نماز والی، کہنے کی بات ہے نہیں لگتی نماز والی. کسی بہن نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اس کو 2 بار بولا ہاں پڑھ لیں گے، سو گئے. ارے دیکھو میں نے اتنے بار سمجھایا تھا، نہیں سنا، سو گئی، اب یہ خود ہی جانے. لیکن کل پرسوں شادی ہے، قریبی شادی ہے بہت زیادہ، جس میں سارے رشتہ دار آنے والے ہیں. رات کو نیند نہیں آئے گی آپ کو، بتا دیں اگر آ جائے رات کو نیند، اگر آپ کے پاس کوئی نیا کپڑا نہیں ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گی، شوہر کو اٹھا کے بٹھا دیں گی کہ دیکھو کچھ بھی کرو مگر مجھے ڈریس دلوا دو نئے. بچے کا 10th 12th کا رزلٹ آنا ہے یا بچے کے ایگزام ہو رہے ہیں، وہ جو ٹینشن ہوگی، وہ ٹینشن، یہ بتائیں بچے کی صبح فجر نہیں ہوئی، وہ ٹینشن آپ کو اتنی ہوگی جتنا بچے کا پیپر چھوٹ جانے پر ہوگی. خود سوچ لینا، میرے پاس تو خود ہی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا. میں آپ لوگوں کو یقین دلا رہی ہوں کہ جب میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں بھی تو کتنی بڑی بے ایمانی کر رہی ہوں یہ لیکچر دے کر. میں اپنے ساتھ بھی تو بے ایمانی کر رہی ہوں. کیا مجھے اتنی فکر ہے ان چیزوں کی؟ نہیں ہوتی ہمیں وہ ٹینشن. ہم رسول اللہ کی امتی کہلاتے ہیں جو ہر لمحہ میری امت میری امت میری امت کہتے چلے گئے، آخری الفاظ بھی میری امت، اور شفاعت کے لیے بھی ہاتھ کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ کے. ہماری ٹینشن کیا ہے؟ ہماری ٹینشن، میرے بچے کے 95% مارکس آئے لیکن میری نند کی لڑکی کے 97% آ گئے. بتائیے ٹینشن ہو گئی؟ لیکن وہ سامنے والا بچہ حافظ قرآن بنا، میرے بچے کو میں نے بہت اچھی دنیاوی تعلیم دی، ٹینشن ہوئی؟ ایک لمحہ نہیں ہوئی، ایک لمحہ نہیں ہوئی کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، میرا بچہ نہیں بن پایا. ہاں لیکن میرے بچے کے 95 آئے، سامنے والے کے 97 آئے. ٹینشن میں مر جاؤں گی، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، 3 دن تک فون نہیں اٹھاؤں گی. اب یہ میں نے ابھی میسجز آپ لوگوں کے میں دیکھ رہی ہوں، کسی نے کہا کہ ڈر لگتا ہے اب بھی انوائٹ کیسے کریں، کسی کو دعوت کیسے دیں اس کام کی. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اگزامپل، اپنا اسوہ، اپنا رول ماڈل سمجھا ہی نہیں ہے. اگر سمجھتے تو وہ جس طرح سے مشکلوں کا سامنا کرتے تھے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، سٹیمر کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں کیسے دعوت دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جائیے اور فرعون کو دعوت دیجیے، جو اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں بس انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ضرور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، برا مان جائیں گے، ہمارے اپنے برا مان جائیں گے کہہ کر ہم گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. میری نند سے میں نہیں بول سکتی، میرے شوہر کا منہ پھول جائے گا، ہے نا. میری پھپھو سے اگر میں بولوں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہی تو نا، وہی فرحانہ کہ ہم ان باتوں کو، ہمیں آگے سے جواب کیا ملے گا، ہم اس سے ڈر کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو کام، جب اللہ تعالیٰ کا، جب ہمیں جو کام والی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سامنے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے یہ سوال کر لیں کہ میں تو اپنا کام کر کے چلا گیا تھا، تم نے میرے کام کو آگے کیسے پہنچایا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول ہم تو بہت بزی تھے، ہم تو اپنی زندگی میں مصروف تھے، اپنے بچوں کو دیکھنا، ان کو اچھی ڈگریز دلوانا، ان کو پڑھائی کروانا. اللہ کے رسول آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو اور کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ. اگر نن سے کچھ کہتے تو وہ برا مان کے منہ پھلا کے بیٹھ جاتی. اللہ کے رسول آپ تو لہو لہان ہو گئے، آپ نے تو پتھر کھا لیے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. کیا یہ ہمارا جواب ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کو، جس نے میری امت میری امت کہتے کہتے اپنی پوری زندگی گزار دی.
جس کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو دین ہے اسے آگے پھیلنا ہے، کتنا کچھ انہوں نے کیا، ہر اللہ کے ہر ایک حکم پر لبیک کہا، صحابہ نے ہر ایک حکم پر لبیک کہا، لیکن ہم تو بس لوگوں کے ڈرنے سے ہمارا کیا ہوگا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے قدم اس راستے پر چلنے کو تیار ہی نہیں ہے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکریں کھائی تھیں۔ حدیث کے الفاظ تھے نا کہ آپ کا گلا اتنی تیز، کسی نے، اس نے نام بھی ہے اس کا، اتنا تیز پکڑ لیا تھا کہ مطلب آپ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی، اسے ابو بکر نے آپ کو چھڑوایا تھا، لیکن آپ نے اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا، آپ نے وہ دن بھی یاد نہیں کیا کہ میرے لیے سب سے مشکل وہ دن تھا، یا آپ کے اوپر اوجڑی لا کے پھینک دی جاتی تھی، یا آپ کو حرم میں نہیں جانے دیا جاتا تھا، نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، یا جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، نہیں، آپ کو تکلیف تھی تو اس بات کی تھی کہ طائف کے سردار نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو ہم کس حد تک محنت کر رہے ہیں اس دین کو آگے پہنچانے کی۔ اچھا، دین کی بات پر تھوڑا سا ٹائم اور لوں گی کیونکہ آج ہی ہمارا مضمون یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کہ جب دین کی دعوت کی بات آتی ہے نا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں واقعہ، سیرت پڑھ لیں ان کی، کوئی یہ کہے کہ اچھا آپ کو ہے نا اس پہ اسٹیج پر بلا کر اور آپ کو فیلسیٹیٹ کیا جائے گا، آپ بڑے خوش ہو کے تقریر دینا شروع کر دیں گے، ہے نا، نہیں تو آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، چلے بھائی انہوں نے بلایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ایک مسلمان ہونے کا ایک پیمانہ ہے نا، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخری کچھ الفاظ، پھر انشاءاللہ ہمارا لیکچر مکمل ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھیں، ایک آیت، ایک حدیث، ایک سنت، ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے سیکھیں تو اسے آگے تک پہنچائیں، اور ضرور وہ درد اپنے دل کے اندر محسوس کریں جو ہمارے اپنے بھائی، اپنی بہنیں نمازیں ترک کر کے رمضان کے روزوں کو بازاروں کی شان بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مال کو اپنے گھروں کی رونق بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، ہمیں اس کے لیے تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت ہم جٹا سکے کہ ہم لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، خدا را اس جنت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اعمال کو سدھار لو، بنا یہ سوچے سمجھے کہ آگے چل کر وہ ہم سے کہے کہ آئے بڑی ملانی بن کر، 2 کتابیں کیا پڑھ لی، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو، اپنا کام کرو، چلو جی چھوڑو۔ یہ تمام باتیں سن کر آج تو ہم اس ماحول میں جی بھی نہیں رہے جہاں کوئی اپنے آپ کو رب ہونے کا، یہاں پر خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی ہمیں اچھا یہ بتائیں، کسی نند کے، کسی پھپھی کے، کسی خالہ کے گھر پر جانے پر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو چپلیں مار کے وہاں سے باہر نکال دے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے سنت کی بات کی، رسول کی بات کی، کتاب کی بات کی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں کہے گا کہ چپلوں سے مار کے آپ کو بھگا دے، کیا صرف ان کے منہ پھولنے سے ہم اتنے بڑے کام کو روک دیتے ہیں؟ تو پریشان نہیں ہونا ہے ہمیں اس بات پر، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس حد تک پریشان ہوئے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کرے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کیا ہم اپنے ضمیر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میرے اپنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے اپنے جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں، میں ہلکان ہوئے جا رہی ہوں؟ کبھی نہیں ہوتی یہ تکلیف۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر جب ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ہم ان سے کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے تیری سنت کو آگے پہنچانے کے لیے ہر لمحہ کوشش کی تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.